السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، جو ہمارا پچھلا لیکچر رہا الف اللہ کا لام اور را، ان تین چیزوں کے قواعد، تو میں نے پچھلی مرتبہ آپ کو وعدہ کیا تھا کہ جس کو سمجھ نہیں آئے گا یا کہیں پہ کوئی ڈاؤٹ رہے گا وہ ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتا سکتا ہے یا واٹس ایپ گروپ میں بتا سکتا ہے، تو الحمدللہ اس کا جواب ہم دیں گے انشاءاللہ۔ اسی طریقے پہ انشاءاللہ آج کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کا لام، اس کے قواعد جو ہے، اس کا قاعدہ جو ہے سمجھانے کی، تو بغیر تاخیر کے آپ اس چیز کو نوٹ کریں۔ اگر آپ کے پاس نوٹ بک ہے آپ نوٹ کریں تاکہ آپ کو سمجھنے میں اور زیادہ آسانی ہوگی۔ دیکھیے اللہ کا لام جو ہے، پہلے ہم اس کا نارمل قاعدہ یاد رکھیں گے۔ نارمل پہلے قاعدہ یاد رکھیں گے۔ قاعدہ کیا ہے کہ اللہ کا لام جو ہے، اس سے پہلے اگر زبر یا پیش آئے تو پر پڑھا جائے گا یعنی موٹا، اور اگر زیر آئے تو باریک پڑھا جائے گا یعنی نرم آواز ہے۔ اس کا قاعدہ ہے اللہ کا لام جو ہے، اس سے پہلے اگر زبر پیش ہو تو اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، زیر ہو تو اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے۔ اب مسئلہ ہے یہاں پہ سمجھنے کی، انشاءاللہ کوشش کریں گے ہم سمجھانے کی۔ اب مسئلہ ہے یہاں پہ سمجھنے کی کہ اللہ کا لام جو ہے یہ کس لام کو کہا جائے گا، کیونکہ اللہ کے اندر تین لام آتے ہیں۔ اگر ہم اللہ لیں گے تو اللہ کے اندر تین لام آتے ہیں۔ جیسے ہم لکھیں گے اللہ، الف اللہ، ٹھیک، اللہ لکھا تو ہم آگے پڑھیں گے، اور بہت سارے لوگوں نے پڑھا بھی ہوگا، تشدید والا حرف جو ہے، یہ دو حروف ہوتے ہیں، دو حروفوں کو مدغم کیا جاتا ہے اور اوپر اس کی تشدید لگائی جاتی ہے، اور یہ اس چیز کی علامت ہوتی ہے کہ یہاں پہ یہ دو حرف ہے۔ اسی طرح کے پہلے ہم اس کو کھول کے لکھیں گے۔ دیکھیے الف ہے، اس کے بعد لام ہے، اس کے بعد لام ہے، اس کے بعد لام ہے، اس کے بعد ہا ہے۔ کتنے حروف آئے ہیں؟ 1 2 3 4 5 حروف۔ اللہ بنا ہے 5 حروفوں سے، ٹھیک۔ اللہ جو ہے، اور اللہ کا لام جو ہے وہ یہ والا لام ہے، بیچ والا لام۔ یہاں تک سمجھ آیا ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ، اس کو جب ہم کھول کے لکھتے ہیں، الف لام 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 ہا، اللہ۔ اب آپ بولیں گے تین لام کیوں ہے؟ کیونکہ الف لام الگ، اس کے بعد لام پر تجدید ہے، اس کا مطلب دو لام ہے، اور اس کے بعد ہا ہے، ہو گیا نا اللہ۔ اس سے پہلے یہ آپ، اس لیے میں نے آپ کو کہا کہ نوٹ بک آپ استعمال کریں۔ اس سے پہلے اور ایک بات سمجھنے کی ہے جو آپ کو سمجھ آئے گی۔ دیکھیے آپ نے نورانی قاعدے میں پڑھا ہوگا کہ الف لام شمسی اور الف لام قمری۔ الف لام شمسی، دوسرا ہے الف لام قمری، ٹھیک۔ یہ دو قسمیں ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ حروف تہجی جو ہے وہ 29 ہے، 29 میں حمزہ اور الف جو ہے یہ ایک ہی بن جاتا ہے آگے کہیں کہیں پہ، تو وہاں رہ گئے 28 حروف۔ شمسی کے 14 حروف ہے اور قمری کے 14 حروف ہے، ٹھیک۔ یہ ابھی میں آپ کو رینڈملی سمجھاؤں گا کہ الف لام شمسی اور الف لام قمری، تاکہ اللہ کے لام کو سمجھنے میں ہمیں آسانی ہو جائے گی۔ تو یہاں پہ ہمیں، اور اس قاعدے کو انشاءاللہ آگے دوبارہ سکھائیں گے۔ یہ جو الف لام شمسی اور الف لام قمری ہے، الف لام شمسی الف لام قمری پڑھنے کا مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیے الف لام شمسی یہ 14 حروف ہے شمسی کے، 14 حروف ہے قمری کے۔ اب ہے الف لام کا مسئلہ، اگر الف لام ان 14 حرفوں میں سے کسی ایک حرف پر آئے گا تو اس وقت کیا کریں گے؟ ان 14 حرفوں میں سے کسی حرف پر آئے گا تو اس وقت کیا کریں گے؟ ابھی آپ یہ زبانی یاد رکھیں گے۔ اگر الف لام شمسی کے حروف پر آئے تو الف اور لام دونوں جو ہے ان کو نہیں پڑھا جائے گا۔ سمجھ آئی بات؟ یعنی اگر آپ کا ورڈ کوئی ہے، جیسے وشمسی،
ٹھیک. شین جو ہے یہ حروف شمسی میں سے ہے. میں نے ابھی حروف کیوں نہیں بیان کیا؟ کیونکہ میں نے آپ کو عرض کیا کہ میں اس قاعدے کو اچھی طریقے سے سمجھاؤں گا. یہاں میں یہ اسی لیے سمجھا رہا ہوں تھوڑی بہت آپ کو ذہن دہانی کے لیے، تاکہ اللہ کا کلام جو ہے ہمارے قاعدہ ہے آج اس کو سمجھ آ جائے. تو الف لام شمسی جو ہے یہ 14 ہے. شین جو ہے، شین الف لام شین جو ہے یہ حروف شمسی میں سے ہے. تو حروف شمسی کے اوپر جب الف لام آئے گا اس وقت نہ لام پڑھا جائے گا نہ الف پڑھا جائے گا. حروف شمسی جو ہے 14، حروف قمری 14 ہے، لیکن شمسی والے حروف جو ہے اگر ان کے اوپر الف اور لام آئے اس وقت نہ الف پڑھا جائے گا نہ لام پڑھا جائے گا. یہاں تک سمجھ آئی بات؟ یہ ہو گئے شمسی والے حروف. قمری والے حروف کیا ہے؟ والقمری. ٹھیک، یہ بھی 14 حروف ہے. اور یہاں پہ قاعدہ یہ ہے کہ قاف جو ہے یہ حروف قمری میں سے ہے. یہاں قاعدہ یہ ہے کہ اگر حروف قمری کے اوپر الف لام آئے گا تو الف کو نہیں پڑھیں گے، الف کٹ جائے گا اور لام کو پڑھا جائے گا. امید کرتا ہوں یہاں تک سمجھ آیا ہوگا. اب جو ہمارا اصلی مسئلہ ہے وہ ہے اللہ کا. یہاں پہ ہم اکثر جو غلطی کرتے ہیں وہ آپ یاد رکھیں گے. دیکھیں اللہ جو ہے اصل مسئلہ ہے ہمیں آج اس کا، اللہ. اور یہ میں نے آپ کو الگ الگ کر کے دیا ہے. الف لام 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 ہا. اصل میں ورڈ ہے الہ. الہ کے معنی معبود، الہ ہے اصل وہ. یہاں پہ آپ یاد رکھیں گے جو ہم نے الف لام، اور یہاں پہ جو ہے اللہ میں جو لام ہے یہ لام حروف شمسی کا لام ہے. اس کا مطلب یہ لام جو ہے، یہ لام اللہ جس پر تشدید ہے، یہ لام جو ہے یہ الف لام، یہ لام جو ہے یہ حروف شمسی میں سے ہے. تو شمسی کے اوپر جب ہم الف اور لام ایڈ کریں گے نہ لام پڑھا جائے گا نہ الف پڑھا جائے گا. ٹھیک، اسی طریقے سے لام کھڑا زبر لا. مجھے اصل میں سمجھانا تھا یہاں پر الف، اللہ کا لام جو ہے وہ کون سا ہے؟ وہ ہے یہ. کیوں؟ کیونکہ الف لام جو ہے یہ حروف شمسی ہے. سمجھ آ رہی بات؟ الف لام جو ہے یہ الف لام وہ ہے کہ جب الف لام حروف شمسی پر داخل ہوتا ہے تو نہ الف پڑھا جائے گا نہ لام پڑھا جائے گا. اب آپ کہیں گے سر پھر تو پڑھتے ہیں للہ، جو پڑھتے ہیں للہ. یہاں پر بھی 3 لام ہے کیونکہ لام 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 ہا، لام کے نیچے زیر. یہاں پر یہ الف لام شمسی والا نہیں ہے. اگر آپ عربی جاننے والے ہوں گے تو یہ لام حروف جارہ میں سے ہے، للہ اللہ کے لیے. تو یہ اور ایک بات، جو تشدید والا حرف ہوتا ہے یہ 2 ہوتے ہیں. جیسے یہاں پر 2 حروف ہے تو اب ان کو یہ ثقیل ہو جاتے ہیں، بھاری ہو جاتے ہیں پڑھنے میں، اس لیے ان دونوں کو ملا کے ایک ہی کر دیتے ہیں اور اوپر لگاتے ہیں تشدید. تشدید اس چیز کی علامت ہے، یہ 2 حروف تھے، ان دونوں حرفوں کو ملا کے ایک کر دیا، اس لیے اس کو. ہاں اس سے پہلے اور ایک بات، جو تشدید والے حروف ہوتے ہیں اس میں ہمیشہ یاد رکھیں پہلا والا حرف جو ہوتا ہے یہ ساکن ہوتا ہے، دوسرا والا حرف جو ہوتا ہے یہ متحرک ہوتا ہے. اور ہجے کرنے کے وقت یہ لام پیچھے والے حرف کے ساتھ مل جائے گا اور جو حرکت ہے وہ دوسرے والے لام کے ساتھ پڑھی جائے گی. اب مسئلہ حل ہو گیا. یعنی اللہ کا لام جو ہے وہ بیچ والا لام ہے. جیسے ہم پڑھیں گے خلق اللہ، خلق اللہ. دیکھیے یہاں پر الف ہے، لام ہے، لام ہے، لام ہے اور ہا ہے. یہ الف لام حروف شمسی میں سے ہے تو کیجئے کٹ، الف بھی لام بھی اور کاف بھی، یہ الف بھی. تو بڑا قاف جو ہے اس کو ملانا ہے ہمیں. تو آگے والا جو تشدید والا لام ہے یہ 2 ہے. پہلا والا جیسے میں نے عرض کیا تھا پہلا والا حرف ساکن ہوتا ہے تو اس کو ملایا جائے گا قاف کے ساتھ. قاف لام پیش قل، خلق، لام کھڑا زبر لا، خلق اللہ، حاضر ہی، خلق اللہ. امید کرتا ہوں آپ کو یہ چیز سمجھ آئی ہوگی. تو ایسے ہی ہم نے پڑھا تھا پچھلی مرتبہ بسم اللہ، بسم اللہ ہے نا.
देखिए मीम के नीचे जेर, अलिफ लाम तो पढ़ा ही नहीं जाएगा। इसके बाद जो दो लाम है यहाँ पे तशदीद है ऊपर, इसलिए ये दो लाम है। पहला वाला साकिन है, मीम को लाम के साथ मिलाया जाएगा तो मिल्ला, खड़ा जबर लाम खड़ा जबर ला, मिल्ला हाजिर ही। और अब एक बात याद रखें कि अब आपको समझ आ गया कि बीच वाला लाम जो है, जो साकिन वाला लाम है, वो है अल्लाह का लाम। अब इसी का कायदा है कि अल्लाह के लाम से पहले कौन सा, जो तशदीद लिखी हुई होती है, ये दो है, क्योंकि तशदीद वाला हर्फ दो मरतबा पढ़ा जाता है, ये दो हरूफ होते हैं, सकील की वजह से, भारी होने की वजह से इन दोनों को मिलाया जाता है। उसके बाद मिलाने के बाद ऊपर तशदीद लगाई जाती है ताकि पढ़ने में आसानी हो। और तशदीद इस चीज की अलामत है, ये यहाँ पे दो हरूफ थे, इनको मिलाया और एक कर दिया, तो वो जो अल्लाह का लाम है वो साकिन है, इसलिए उसको पीछे वाले हर्फ के साथ मिलाते हैं। अब इस कायदे का अल्लाह का लाम जो है ये हमेशा डिपेंड रहता है पीछे वाले हर्फ के साथ। क्यों? क्योंकि ये तो खुद साकिन है, जैसे मैंने आपको अभी बताया, क्योंकि अल्लाह का लाम जो है, जो असल अल्लाह का लाम है, बीच वाला अल्लाह का लाम है, ये हमेशा साकिन रहता है, इसलिए इसका डिपेंड ये हमेशा दूसरे पर रहता है। इसी तरीके से हम कहते हैं, देखिए हम उस वक्त डिसाइड करते हैं जब इसको पीछे वाले हर्फ के साथ मिलाते हैं। इन्नल्लाह, यहां पर अल्लाह का लाम क्या होगा, अब मैं आपसे बताता हूं। अब मुझे बताइए यहाँ पे अल्लाह का लाम क्या होगा, शाबाश, हाँ यहाँ पे अल्लाह का लाम पुर होगा। क्यों? अलिफ लाम तो साकिन है, ये अलिफ लाम हुरूफ शम्सी में से है, लाम हुरूफ शम्सी में से, इसके ऊपर जब अलिफ लाम दाखिल होगा तो उस वक्त लाम पढ़ा जाएगा, अलिफ और लाम को नहीं पढ़ा जाएगा। तो नून के ऊपर जबर है, लाम साकिन है, और लाम साकिन से पहले अल्लाह का लाम जो है, अल्लाह के लाम से पहले नून के ऊपर जबर है, तो क्या पढ़ा जाएगा, अल्लाह का लाम पुर पढ़ा जाएगा। हम पढ़ेंगे इन्नल्लाह, 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 लाह नहीं पढ़ेंगे, इन्नल्लाह, इन्नल्लाह। इसी तरीके से जो मैंने अभी आपको मिसाल दी थी, बिस्मिल्लाह, क्योंकि अल्लाह के लाम से पहले मीम के नीचे जेर है तो अल्लाह का लाम बारीक होगा, तो यहां पर हम बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ेंगे, बल्कि पढ़ेंगे बिस्मिल्लाह, 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 या समी अल्लाह, समी अल्लाह, समी अल्लाहु लिमन हमिदा। अल्लाह के लाम से पहले आइन के नीचे, आइन के ऊपर जबर है, तो इसलिए अल्लाह का लाम पूर होगा। अब शायद मुझे लग रहा है कि इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से आपको ये बात समझ आई होगी, ये कायदा समझ आया होगा। कायदा क्या है, अल्लाह का लाम, अल्लाह के लाम से पहले अगर जबर या पेश हो तो अल्लाह का लाम पुर हो जाएगा। अल्लाह के लाम से पहले, अगर अल्लाह के लाम से पहले वाले हरफ के नीचे जेर हो तो अल्लाह का लाम बारीक हो जाएगा। और अल्लाह का लाम कौन सा है, अल्लाह का लाम बीच वाला है जिस पर तशदीद है, वो दो लाम है। पहला वाला अल्लाह का लाम है जो डिसाइड करता है कि अल्लाह का लाम पुर पर, जो यानी पीछे वाले हर्फ के साथ उसका वास्ता होता है कि वो अल्लाह का लाम पुर पढ़ा जाएगा या बारीक पढ़ा जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी और सवाब की नियत से ये आगे भी आप शेयर करेंगे ताकि और बहुत सारे लोग देखेंगे और उनको कुरान पढ़ने में आसानी पैदा होगी। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।